بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 138 کے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب حسن الخلق اذا فقوہ، یعنی دینی تعلیمات کی روح سے انسان کے لیے حسن اخلاق کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور بالخصوص مزید یہ کہ اگر انسان کو دینی سمجھ بوجھ کی نعمت بھی نصیب ہو جائے تو معاملہ بہت ہی عمدہ ترین ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ دینی تعلیمات کو سمجھے گا تو پھر اسے اس بات کا مزید احساس ہوگا اور اس بارے میں مزید علم اور آگاہی نصیب ہو سکے گی کہ اللہ کے دین میں حسن اخلاق کی کس قدر تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ اور اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، ان میں سے ہم متعدد احادیث اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے 291، اس حدیث میں بات یہ چل رہی تھی کہ اسامہ ابن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور بہت سے افراد دیہاتی قسم کے لوگ ادھر ادھر دور دراز کے علاقوں سے وہاں آئے ہوئے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے دین کے بارے میں متعدد سوالات دریافت کیے، اور وہ جو متعدد سوالات تھے ان میں سے اکثر سوالات جو کہ اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں ناظرین کرام ہم گزشتہ نشستوں میں پڑھ چکے ہیں، اور یہاں یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ انہی سوالات کے جوابات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ایک چیز کے بارے میں انہیں بہت زیادہ تاکید و تلقین فرمائی تھی، اور وہ چیز یہ کہ دین اسلام میں ایک انسان کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے عزت و احترام کا جو معاملہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہوں، اور یہ کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے اور کسی کی دل آزاری کرتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے اور کسی کو بے عزت اور رسوا کرتا ہے، تو یہ چیز دین اسلام کی تعلیمات کی روح سے کس قدر بھیانک ترین ہے یہ معاملہ، اور کس قدر بھیانک ترین ہے وہ انجام جو کہ اس انسان کا منتظر ہے جو کہ ان بدترین حرکات میں مبتلا رہا کرتا ہو۔ اور یہاں بقول اہل علم یہ اشارہ اور یہ تذکرہ بھی ضروری ہے کہ یہ حضرات جو کہ آئے تھے دور دراز کے علاقوں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مجلس میں سوال و جواب کا یہ جو سلسلہ تھا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ کہ حجۃ الوداع جو کہ سن 10 ہجری میں جو کہ واقعہ جس کا پیش آیا تھا، حجۃ الوداع کا واقعہ سن 10 ہجری میں، تو اس سے قبل سن 9 ہجری میں دین اسلام میں حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا کہ یہ مشرکین مکہ یہ تو ظہور اسلام سے قبل کے زمانے سے ہی اگرچہ
حج کرتے چلے آ رہے تھے کہ حج کا سلسلہ ظہور اسلام سے قبل بھی موجود تھا، اور پھر ظہور اسلام کے بعد مشرکین بھی اور مسلمان بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن سن 9 ہجری میں باقاعدہ دینی عبادت، اسلامی عبادت کے طور پر حج بیت اللہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اس سے قبل حج فرض نہیں تھا، ضروری نہیں تھا۔ اور پھر سن 9 ہجری میں جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج مقرر فرماتے ہوئے روانہ فرمایا، اور تمام مسلمانوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں حج کا یہ فریضہ ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں حج نہیں کیا؟ اہل علم نے اس کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں، یعنی اس وقت اس سال سن 9 ہجری میں حج کیوں نہیں کیا کہ جس سال حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے۔ تو شاید ایک وجہ جو کہ اہل علم نے یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ اس وقت تک وہاں مکہ میں کفر و شرک کی بقایا جات موجود تھیں، اور یہ کہ مشرکین بھی حج کر رہے تھے، لہذا مشرکین کی معیت میں ایک ساتھ شانہ بشانہ، اور یہ کہ وہاں شرک کی بقایا جات اور اثرات بھی موجود ہیں، تو یوں اس صورتحال میں اور اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید خود وہاں جا کر حج میں شمولیت کو مناسب نہیں سمجھا تھا۔ البتہ یہ کہ اسی سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں جب مسلمان روانہ ہو گئے تو ان کی روانگی کے بعد قرآن کریم کی یہ معروف آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکین نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یعنی اے مسلمانوں، یہ مشرک نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد، آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے، یعنی اس سال یہ حج کر لیں، مکمل کر لیں، البتہ یہ کہ اس سال کے بعد یہ کبھی حدود حرم میں نہیں آئیں گے، انہیں وہاں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے روانہ فرمایا، اور انہیں یہ تاکید فرمائی کہ وہاں حج کے موقع پر بالخصوص یوم عرفہ، یعنی جس دن میدان عرفات میں تمام حجاج یکجا ہوں گے، ایک جگہ ہوں گے، لہذا چونکہ وہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے تو اللہ کی طرف سے یہ آیت اور یہ حکم انہیں پہنچانے میں سہولت رہے گی کہ وہ سب وہاں اکٹھے ہوں گے، لہذا اے علی، آپ وہاں میدان عرفات میں اجتماع کے موقع پر تمام حجاج کو یہ آیت پڑھ کر سنا دیجئے گا، اور ان میں سے جو مشرکین ہیں انہیں بتا دیجئے گا کہ آج کے بعد تمہارے لیے حدود حرم میں داخلہ ممنوع قرار دیا جا چکا ہے۔ چنانچہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں میدان عرفات میں اجتماع کے موقع پر یہ آیت پڑھ کر سنائی اور یہ اعلان فرمایا۔ تو اس کے بعد جو سن 10 ہجری کا حج آیا تو ظاہر ہے کہ اس میں مشرکین تو نہیں تھے کہ انہیں منع کر دیا گیا تھا، اور صرف اہل ایمان ہی کا وہاں اجتماع تھا، تو یہی وجہ تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہی فقط ایک ہی حج تھا، یہی پہلا
اور یہی آخری حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران، اور چونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے کچھ ایسے اشارے دیے جا چکے تھے کہ گویا اب اس دنیا فانی سے رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی اور دنیا سے کوچ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں حج کے دوران کہ جب بہت بڑی تعداد میں مسلمان وہاں جمع تھے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انہیں بہت سی ایسی وصیتیں فرمائیں کہ جس طرح وہ انسان وصیت کیا کرتا ہے کہ جو اپنے پیاروں کو الوداع کہہ رہا ہو، جسے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہو کہ میرے یہ آخری دن چل رہے ہیں اور آخری یہ گنی چنی سانسیں چل رہی ہیں، اور یہ کہ دنیا فانی سے کوچ کر جانے کا وقت اب قریب آ چکا ہے، تو وہ الوداعی وصیتیں اور نصیحتیں کیا کرتا ہے اپنے احباب کو، اپنے پیاروں کو۔ تو بعینہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الوداعی وصیتیں فرمائیں، یوں اس قدر درد انگیز لہجے میں اور یوں اس قدر اہمیت کے ساتھ انہیں وصیتیں فرماتے رہے جا بجا قدم قدم پر حج کے دوران، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، لوگو شاید آج کے بعد یہاں اس جگہ میری تم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ تو یوں الوداعی نصیحتیں فرمائیں۔ اس وجہ سے یہ حج حجۃ الوداع کے نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا، اور پھر یہ حج کا مہینہ یعنی ذو الحجہ کا مہینہ، اس کے بعد محرم، پھر صفر، اور پھر ربیع الاول، یعنی 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ اور مقصد یہ ہے اس تمام تر ہماری گفتگو کا کہ الوداعی نصیحتیں جو کہ بہت اہم ترین ہیں، ان الوداعی نصیحتوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایسی نصیحتیں فرمائیں کہ جن کا تعلق عقیدہ و ایمان پر ثابت قدم رہنے سے، جن کا تعلق تھا کہ عقیدہ توحید، خالص توحید کو ہمیشہ تھامے رکھنا لوگوں، تو بعین ہی اسی طرح اسی قدر اہمیت کے ساتھ قدم قدم پر اس حجۃ الوداع کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحتیں اور وصیتیں بھی بکثرت فرمائیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ تھا، کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع کے دوران یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، یعنی اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو بعینہ اسی طرح واجب الاحترام ہے، کہ جس طرح تمہارے لیے یہ آج کا دن یعنی حج کا دن یوم عرفہ، اور یہ کہ یہ مہینہ یعنی حج کا مہینہ، یہ مبارک ترین مہینہ، اور یہ مقام یعنی حرم، یہ مکہ اور حدود حرم، جس طرح یہ تمام چیزیں
تمہارے لیے واجب الاحترام ہیں، تو بعینہ ہی اسی طرح تمہارے لیے آپس میں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال بھی واجب الاحترام ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اسامہ ابن شریک اور یہ دیہاتی قسم کے لوگ، یہ جو سوال و جواب کا سلسلہ تھا، یہ بھی اسی حجۃ الوداع کے موقع پر ہی تھا۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ضرور ہلاکت میں پڑ گیا کہ جس نے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کا کچھ حصہ کاٹ ڈالا۔ اس سے کیا مراد ہے ہم گفتگو کر چکے ہیں، یعنی اس کی غیبت کی ہے، اسے بے عزت کیا ہے، تو یہ انسان ہلاکت میں مبتلا ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، انہی لوگوں نے ایک مزید جو سوال دریافت کیا تھا کہ کیا ہم دوا استعمال کیا کریں، تو اس بارے میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں، علاج کیا کرو، دوا استعمال کیا کرو، اگر کبھی تم بیمار پڑ جاؤ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی بیماری نازل کی گئی ہے تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی نازل کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اس علاج کو جان سکا اور کوئی نہیں جان سکا، لہذا اس بارے میں جستجو کرتے رہنا چاہیے کہ آج تک جس بیماری کا علاج دریافت نہیں کیا جا سکا تو پھر اس کا علاج دریافت کیا جائے کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے انسانیت کی۔ اور اسی سلسلے میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ غیر داء واحد، کہ ہاں ایک بیماری ایسی ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کیا بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الحرم، یعنی بڑھاپا۔ تو یہ جو بڑھاپے کا معاملہ ہے بہت ہی نازک ترین ہے یہ معاملہ۔ تو ناظرین کرام، اس سلسلے میں کچھ گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔